بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقال الله تعالى في مكان آخر إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وقال الله تعالى في مكان آخر فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ محترم دینی بھائیوں، ہمارے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین انسانوں کو دیا ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اللہ کا دیا ہوا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اسلام دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اور جو کچھ کریں گے ان ساری چیزوں کو کیسے کرنا ہے کہ آپ کامیاب ہو سکیں، آپ سفل ہو سکیں اور اللہ آپ سے خوش ہو سکے، اور کیسے کن کاموں کو نہیں کرنا ہے جو آپ کے لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہو، ان ساری باتوں کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ دین اسلام اس لیے آیا ہے کہ انسان کے آپسی تعلقات انسانی بنیادوں پر مضبوط ہوں۔ اسی لیے ہم جو بھی انسان ہے، چاہے وہ مذہب کے لحاظ سے جس دین کو بھی مانتا ہو، جس دھرم کو بھی مانتا ہو، چونکہ وہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، لہذا ہمارا تعلق ان سے آدم کے اولاد ہونے کے لحاظ سے ایک طرح سے ایسا ہوگا کہ ہم ان سے محبت رکھیں، ہم ان کی خیر خواہی کریں، ہم ان کے کام آئیں، ہم ان کے بھلائی کے لیے سوچیں، ہم ان کی دنیاوی بھلائی کے لیے بتائیں اور سوچیں، اور ہم ان کی اخروی بھلائی کا ان کو راستہ دکھائیں، ان کو صحیح جو چیز ہے جو ان کو سچ مچ کا کامیاب بنا سکتی ہے وہ ان تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ ہم اگر وہ مصیبت میں ہیں تو ہم ان کے کام آئیں، اگر وہ پریشانی میں ہیں تو ہم ان کی پریشانی میں ان کا ساتھ دیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ہم اس کی عیادت کریں، اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ اور پریشانیوں میں ہیں تو ہم اس میں بھی اس کا ساتھ دیں۔ یہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے
کہ ہم انسان، چاہے وہ انسانیت کی بنیاد پر ہمارا تعلق ان سے ہونا چاہیے، گرچہ وہ اسلام کو نہیں مانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آدم کے اولاد ہیں اور ہمارے اس لحاظ سے ہمارے بھائی ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں صاف ستھری رہنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان خوش رہے، انسان آپس میں جڑا رہے، انسان کی محبت آپس میں قائم رہے، انسان کی ضروریات پوری ہو، انسان ایک دوسرے سے اپنے سکھ دکھ کو بانٹے۔ اس میں سب سے جو قریبی ہوتے ہیں وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے چچا ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے دادا ہیں، اور جو دوسرے جو رحمی رشتے رکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر ان سے آپ کے تعلقات اچھے رہے، اگر ہم ان سے آپ کے آپسی محبت کا ماحول رہا تو آپ زیادہ سکون کی زندگی گزار سکیں گے، آپ زیادہ اچھی زندگی گزار سکیں گے اور آپ بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا سخت حکم دیا ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے چند آیات کے ٹکڑوں کی تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے تاکہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اور قرابت داروں مطلب رشتہ داروں، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور بھلائی کرو۔ سمجھ رہے؟ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے محترم بھائیوں، دوسری آیت کا ترجمہ، آیت کا جو ٹکڑا میں نے آپ سے پڑھا ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اللہ عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ بہتر سلوک کریں، اس کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ روم آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پس قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو بھی۔ محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے طرف خاص توجہ دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا کہا؟ جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رحمی رشتے کو، جو قرابت کے رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، ان کو توڑے نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، چھوٹی سی آپ کی لڑائی ہوتی ہے دونوں بھائی میں، سگے بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اسی کی زمین بٹ رہی ہوتی ہے، انہی کی جائیداد بٹ رہی ہوتی ہے، اور آپ کو بے مطلب کا 1 فٹ 10 انچ اور اس کا معاملہ ہوتا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ تو میرا بھائی نہیں ہے۔ آپ کے کہنے سے وہ آپ کا بھائی نہیں ہوگا، وہ رشتہ تو ایسا ہے جس کو آپ کاٹ ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ کہہ کر کے آپ نے کیا کیا؟
یہ جملہ کہہ کر کے آپ نے اپنے ایک بھائی کو کھو دیا، ایک مضبوط ہاتھ کو توڑ دیا، جو آپ کے ہمیشہ کام آتا اچھے اور برے میں، اس کو آپ اس سے دور ہو گئے۔ یہ کتنے سے کے لیے؟ تھوڑے سے کے لیے۔ اگر آپ نے وہ اسی کو دے دیا ہوتا تو اس سے آپ کے کیا چیز نقصان ہوتی؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ جو آدمی قرابت دار کا خیال رکھے گا اس کے رزق میں وسعت دے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق میں کیا دے گا؟ وسعت دے گا۔ یہ وسعت صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو دے دے گا، وسعت کا سبب بھی آپ کے قریبی رشتہ دار بنیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ وسعت کا سبب بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں گے، اور اللہ کا فضل تو اپنی جگہ ہے ہی۔ لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حکم دیتا ہے کہ بھائیوں کے درمیان تھوڑے تھوڑے سے اپنے مفادات کے لیے آپ رشتہ آپس میں نہ توڑیں، آپ رشتہ کو برباد نہ کریں۔ آپ کے اصل میں خیر خواہ آپ کے بھائی ہی ہوتے ہیں، آپ کا سگا ہی ہوتا ہے۔ لہذا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے، جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو، اور آپ نہیں رکھتے ہیں تو کس کی حکم عدولی کرتے ہیں؟ کس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ اور جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوگا یا اللہ آپ سے ناراض ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو آپ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں رشتہ جوڑے، بلکہ وہ ہے جو رشتہ دار تعلق توڑ دے تو بھی وہ جوڑتا رہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مان لیجئے کہ بھائی آپ کو بہت کچھ دے رہا تھا اور آپ رشتہ جوڑے ہوئے تھے۔ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کتا کو آپ کھانا دیتے ہیں، ہمیشہ آ کے آپ سے سامنے دم ہلاتا رہتا ہے۔ یہ تو کوئی بھی کرتا ہے۔ یہ کون سا رشتہ جوڑنا ہوا؟ حالانکہ اس وقت بھی رشتہ جوڑنا اچھا ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بھائی آپ سے منہ بھی موڑ لے، وہ یہ بات کہہ بھی دے کہ تم میرا بھائی نہیں ہے، وہ آپ سے جھگڑا بھی کر لے، تو بھی آپ ان سے رشتہ نہ توڑیے، آپ اس سے رشتہ نہ توڑیے۔ یہ کتنی بڑی احمقانہ بات ہے کہ ہم اپنے سگے کو ناراض کر دیں اور ہم غیروں سے اس بات کی امید رکھیں کہ وہ ہماری بھلائی کا کام کر سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کیا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اور قرآن کی ان آیات کو سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، آج اپنے دادا کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، چچا کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہم کس طرح ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ۔ اب جانتے ہیں آپ سے وہ قریب ہیں، ہر معاملے میں وہ جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جڑے ہوئے؟ آپ گھر جائیے گا تو وہی سامنے آئیں گے، وہی پڑوسی زیادہ تر ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی کام کیجئے گا تو وہاں اسی کا نام آئے گا۔ آپ شادی بیاہ کرنے لگیے، آپ کوئی اور کام کرنے لگیے تو بات آئے گی کہ بھائی کو دعوت دیا، چچا کو یہ دیا، چچا کو بلانا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر ہر معاملے میں انہی کا نام آ رہا ہے اور آپ انہی سے آپ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، انہی سے آپ کو دکھ ہے، آپ کا دل کٹ رہا ہے، آپ پریشان حال ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کو کبھی سکون ملے گا؟ ملے گا سکون؟ آپ تو ان کے خلاف سوچ رہے ہیں، لیکن سکون غارت کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی جا رہے ہیں نظر پڑی، آپ کا دماغ ایک دم سے وہ ہو گیا،
اب آپ صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے، سر دکھے گا، صحیح نیند نہیں آئے گی، صحت خراب ہوگی، کل جا کر کے کام میں جائیں گے وہ اس میں من نہیں لگے گا، رزق خراب ہوگی، گھر میں اسی ٹینشن میں بیوی سے الجھ جائیں گے، وہاں جھگڑا ہو جائے گا، بیٹے سے وہ ہو جائیں گے، وہاں جھگڑا ہو جائے گا، آپ ہمیشہ دکھ اور تکلیف میں رہیں گے، جبکہ آپ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اگر آپ خوش رہیں، آپ گھر جائیں اور بغل میں آپ کا بھائی ہے، آپ کو یقین ہو، آپ کا تعلق ایسا ہو کہ وہ میرا خیر خواہ ہے، آپ اس کے خیر خواہ ہیں، جب آپ جائیں گے اس پر نظر پڑے گی، سلام کریں گے، مسکرائیں گے، دیکھیں گے، اچھا بابو تم نے کچھ کیا اچھا، اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، آپ گھر جائیں گے تو آپ ایک سکون کی زندگی آپ کی ہوگی۔ اگلے دن آپ اس کے بعد اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کو یقین ہوگا کہ میرا بھائی میرے پڑوس میں ہے، اور میرے بال بچے، میرے رشتے، کیا کہتے ہیں کہ جان و مال اور عزت پر کسی طرح کا بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا بھائی وہاں موجود ہے، میری بھابھی وہاں موجود ہے، میرے بھتیجے وہاں موجود ہیں، میرا چچا وہاں موجود ہے۔ اگر یہ آپ کو رہے گا، آپ آسانی سے لمبے سفر میں جا سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، مختلف کام کر سکتے ہیں، اور آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو۔ دیکھیے، مال کا آنا جانا بالکل وقتی چیز ہے، اور مال کیا کس کام کا ہے، میں نے اس کی کئی بار مثال دی ہے کہ عام طور سے جو رشتہ داری میں انہی چیزوں کو لے کر کے ہوتی ہے نا، اس کا بیٹا اگر اچھا پڑھ لیا تو آپ کو پریشانی ہے، اس کے تجارت اچھی ہو گئی تو آپ کو پریشانی ہے، حصہ داری میں اس نے مطلب کوئی وہ کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی نے اچھی چیز لے لی، یعنی یہ ساری پریشانیاں جو آپ کو اندر اندر سے گھلاتی ہیں، اس کا نقصان اس کو ہوتا ہے یا آپ کو ہوتا ہے؟ آپ کو ہوتا ہے، آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کی صلاحیت ضائع ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں اور اللہ کو ناخوش کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو نقصان ہی نقصان، دنیا میں نقصان، آخرت میں نقصان، اور اس سے تعلقات اچھے رکھتے ہیں تو بھی فائدہ آپ ہی کو ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بھی فائدہ آپ ہی کو ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی، اگر رشتہ کو جوڑنے کے لیے آپ کو تھوڑا برداشت کر لینا پڑے، چاہے ان کی تھوڑی سخت بات برداشت کر لینی پڑے، ان کا کوئی غلط رویہ برداشت کر لینا پڑے، ان کا کوئی تھوڑا سا آپ کا پیسہ لے لیا یا آپ کا کچھ لے لیا، میں کہتا ہوں ایک ہی باپ ماں سے پیدا ہوئے، ساتھ میں کھانا کھائے ہوئے، ایک ساتھ دوڑے اور کودے، ایک ساتھ سارا کام کرنے والے، وہ اگر آپ کا 10 روپیہ، 100 روپیہ، 1000، 10,000، 1 لاکھ اگر آپ کو دیا، 10 لاکھ دیا، اگر اپنے بھائی کو دے دیا تو آپ کو تکلیف کیوں؟ خوشی ہونی چاہیے نا۔ کل تو ایک ہی ساتھ ایک پلیٹ میں ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اس بھائی کو ضرورت پڑی تو کون کام آئے گا؟ میں نہیں آؤں گا تو دوسرا آئے گا کیا؟ اب اگر اس کو آپ نے کر دیا تو آپ بتائیے کہ آپ نے ایک مضبوط آدمی کو اپنے پشت پر کھڑا پایا، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی خوشی آپ کو حاصل ہوگی۔ تو اسی لیے آپ اور دوسری چیز کے لیے جو آپ کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیشہ کی نہیں، آخر مال کماتے ہیں، آپ کے کام تو اتنا ہی آتا ہے جتنا آپ کھا لیتے ہیں، جتنا آپ پہن لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جتنا آپ استعمال کر لیتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، باقی مال تو پھر آپ کے بیٹوں ہی کو جاتا ہے، بیٹیوں ہی کو جاتا ہے۔ اب اگر وہ اچھے ہوئے، اچھے طریقے سے استعمال کیا تو ٹھیک ہے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ برے ہوئے تو پھر اس کا نقصان ہی نقصان ہے، وہ مال تو ختم ہو جائے گا۔ جس مال کے لیے آپ نے اپنا بھائی کھو دیا، وہ مال آپ کے کسی کام نہیں آیا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اگر بھائی کو دیا ہے تو عام غریب آدمی کو دینے کا جتنا ثواب ہوتا ہے اس سے زیادہ ثواب
اگر آپ کا رشتہ دار غریب ہے ان کو دیں گے تو ان کو آپ کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے اگر زکوٰۃ بھی اگر آپ کا قریبی رشتہ دار مستحق ہے اور ایک دوسرا آدمی مستحق ہے تو پہلے کس کو دیجئے؟ اپنے رشتہ دار کو دیجئے، پھر دوسرے لوگوں کو دیجئے. تو یہ ہے کہ رشتہ دار کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس لحاظ سے اپنا ماحول بنانا ہوگا تاکہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں کہ سماج بہتر سے بہتر ہو. البتہ ہماری محبت، ہماری آپسی تعلق، ہماری مضبوطی کوئی بھی چیز اللہ کی ناراضگی پر نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے بھائی کا، اپنے چچا کا سب کچھ کیجئے لیکن حرام میں کبھی ساتھ نہیں دیجیے، ہاتھ روک لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور کس کی کرو؟ مظلوم کی بھی مدد کرو. یہ ویسے عربوں کا پرانا فہرست تھا، یعنی آپ کے رشتہ دار ظالم ہو تو بھی مدد کیجئے. وہ ایک شاعر کا شعر کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے رشتہ دار لوگ جو ہیں غلطی پر ہیں لیکن میں کروں کیا، میں ان کا رشتہ دار ہوں لہذا اس کی طرف سے مجھے تلوار اٹھانی پڑے گی. لیکن اللہ کے نبی نے اسی جملے کا مفہوم صحیح کر دیا. وہ کیا کر دیا؟ کہا، صحابہ نے بڑی تعجب سے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو کی جائے گی، ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کیا کرو؟ پکڑ لو، ظلم نہیں کرنے دو. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی خیر خواہی ہے. ان کو دنیا میں بھی دنیا کے لوگوں کے قانون کے عقاب سے بچانا ہے اور اللہ کے یہاں بھی اللہ کے غصے اور ناراضگی اور عذاب سے بچانا ہے. لہٰذا آپ کو غلط چیزوں میں ساتھ نہیں دینا ہے بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. لیکن اس وقت بھی حکمت کے ساتھ آپ وہ کریں، ان کی ساری کوششیں کریں لیکن رشتہ کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرا جو آپ کا تعلق سب سے قریبی ہوتا ہے وہ ہے آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ. لہٰذا پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور رشتہ دار نہیں ہے دوسرا آدمی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ ان سے آپ کو ہر چیز کا رابطہ ہوتا ہے، ہر چیز کا. اور جو آدمی پڑوسی کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا ہے تو وہ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے بھائیوں، یہ بخاری شریف کی حدیث کا نہیں، میں نے یہ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کرو اور اس پڑوسی کے ساتھ جو اجنبی ہو اور اس ساتھی کے ساتھ جو پاس بیٹھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ پڑوسی کے ساتھ بہت زیادہ آپ کو حسن سلوک سے کام لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اللہ نے، میں نے یہ بات کہی نہیں کہ اللہ نے انہی کاموں کا حکم دیا ہے جو آپ کے لیے فائدے کا ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ملتا ہے. یہ فائدے اپنی جگہ ہیں لیکن ہم کو کس نیت سے کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. اس میں بڑا کھول کے رکھ دیا. وہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہوگا، اجنبی بھی ہوگا اور آپ کا ساتھی دوست بھی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. محترم بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ایمان والا نہیں جس کے سر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں جس کے سر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو.
یعنی ایک مومن آدمی سے یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ وہ پڑوسی کے بارے میں سازش کرے گا، وہ پڑوسی کے بارے میں برا سوچے گا، وہ پڑوسی کے بارے میں غلط سوچے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا، ان کے ساتھ برا چاہے گا، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ بلکہ اصل پڑوسی جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے مسلم عورتوں اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھو، چاہے ایک بکری کا کھر ہی بطور ہدیہ کیوں نہ ہو۔ ہدیہ کا ہے نا تحادو تحابو، یہ جو ہدیہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، یہ آپس میں محبت پیدا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ محبت پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر چونکہ کھانا بنانے والی عورتیں ہی ہوتی ہیں، اس لیے ان سے کہا کہ تمہارے گھر میں کچھ بھی آئے تو کیا کرو، پڑوسی کو تھوڑا ہدیہ کر دو۔ کہا کہ ایک دم یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت چھوٹی چیز ہے، ہدیہ دو، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت کیا ہوگی؟ بڑھے گی۔ اسی طرح سے پڑوسی جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پڑوسی کا اتنا حق بتانے لگے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ تمہارے مال میں ان کا بھی حق ہے۔ یعنی اتنا زیادہ پڑوسی کا حق بتایا ہے۔ اور میں نے پہلے ہی وضاحت کر دیا ہے کہ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس سے وہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے مان لیجئے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے برتنے کی۔ مان لیجئے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی دعوت ہے اور آپ کے یہاں بڑا دیگ ہے، اب وہاں سے مانگنے آیا، آپ نے اس کو جھوٹ بول دیا، بہانہ کر دیا، یہ پڑوسی کا کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، دوسرا پڑوسی کا حق نہ ادا کرنے کا گناہ۔ پڑوسی کے یہاں ٹیوب ویل نہیں، آپ کے یہاں پانی لینے آتا ہے، آپ ان کو جو ہے ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں یا برا بھلا کہہ دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ آدمی دین کو جھٹلاتا ہے جو چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیز ایک دوسرے کو دینے سے روکتا ہے۔ لہٰذا پڑوسی ہے، آپ اس کے سکھ میں کام آئیے، دکھ میں کام آئیے، اس کے اچھے میں کام آئیے، اس کے برے میں کام آئیے، اس کے لیے اچھا سوچئے، تاکہ آپ سب سے پہلے اللہ کو خوش کر سکیں اور پھر آپ کا سماج جو ہے پاکیزہ سماج بن سکے، ایک اچھا سماج بن سکے، اور ایک اچھے معاون آپ پڑوسی کی شکل میں اپنے قریب میں پائیں۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آج میں آپ کے سامنے پہنچانا چاہتا تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اچھی چیز کی تلقین کریں، ان کی آخرت کی بھلائی چاہیں، ان کی دنیا کی بھلائی چاہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اچھا بیوہار کریں، اچھے بول رکھیں، ان کو تحفے دیں، ان کے بیمار ہو تو ان کی عیادت کریں، وہ ضرورت مند ہو تو ان کی مدد کریں، اگر انتقال ہو تو ان کے کیا کہتے ہیں کہ جنازے میں جائیں، اور ان کے بعد ان کے بچوں کی تعزیت کریں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اور اسی طرح سے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔